اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے سکھر، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس دور میں ایک واضح پیغام بھیجا کہ آج بھی پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے آپ کو نظر آئیں گے فیبری 8 کے الیکشن پہ، کہ پورا ایک بڑا سرپرائز ہم انشاءاللہ تعالی دینا چاہتے ہیں۔ آج میں گھوٹکی سے ہو کر آیا ہوں اور وہاں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اچھا نہ صرف ریزلٹس ہم دیں گے، مگر جو کام ہم نے وہاں شروع کیا اس پہ بھی میں بہت آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ۔ ایک دو چیزوں سے، ایک جو ہم نے پاورٹی ایلیویشن کے لیے سرسوں کے ساتھ پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا، جس سے ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دیتے، اور وہ ایسے علاقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ گھوٹکی کو ایک ٹرائبل علاقہ کہا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس انیشیٹو کے بعد ہمارے گھوٹکی کے جو خواتین ہیں ان کو بھی معاشی طور پہ بلا سود قرضے کے تھرو انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہی ہیں۔ تو اس انیشیٹو کا میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو۔ اینڈ ساتھ ساتھ جو ہمارا سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر دلوانا اور ان کو مالکانہ حقوق دلوانا، جو اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہم نے حکومت کے آخری دنوں میں شروع کیے تھے، میرے خیال میں لڑکانہ سے شروع کیے، اور گھوٹکی کا بھی ایک فنکشن میں خود گیا تھا، اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑا انقلابی پروگرام ہے کہ وہ غریب ترین خاندان جو کبھی اپنے خواب میں بھی ایک اپنا پکا گھر ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے، نہ صرف ان کو اپنا پکا گھر مل رہا ہے مگر مالکانہ حقوق مل رہا ہے، اس پہ بھی میں بہت آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ انیشیٹو۔ ہاں، جب سے ہمارا حکومت چلا گیا ہے تھوڑا سا وہ اب جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں، جو مالکانہ حقوق ہے اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کے بعد ہمارا حکومت واپس آئے گا اور وہ انیشیٹو بھی ہم مکمل کریں گے۔ اور ہم نے یہاں کافی کچھ سیکھا ہے، چاہے ہمارا سکھر کا NICVD ہو، SIUT ہو، اب جو بھی تعلیمی یا صحت کے ادارے ہم نے ادھر کھڑے کیے ہیں، سوشل سیکٹر کے منصوبے جس کے میں نے ابھی ذکر کیا، نہ صرف گھوٹکی میں مگر سندھ بھر میں ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیے ہیں، اور اسی انیشیٹو سے سیکھ کے ہم نے اپنے پارٹی کا منشور تیار کیا۔ ہمارا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے 10 نکات سامنے رکھے ہیں جو اب یہ ہمارا خواب ہے کہ آگے جا کے جب اللہ تعالی ہمیں موقع دے گا کہ ہم یہ پورا پاکستان میں اس قسم کا کار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا الیکشن میں ہم ایسے پلان لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو ہم پہلے دن سے ہی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس منصوبہ بندی ہو، تیاری ہو، کہ ڈے 1 سے ہم آغاز کریں، شروع کریں، اور اس میں کافی سمپل ہمارا ایمز ہے۔ سب سے پہلے ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ہمارا گول ہے کہ 5 سال کے بعد ریئل انکم میں ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہو کہ ان کا تنخواہ ڈبل ہو چکا ہے۔ دوسرا جو ہمارا خواہش ہے کہ ہم بجلی کے لیے یا کم قیمت پہ، اور جو لوگ غریب ترین لوگ ہیں جو ہمارا کیٹیگری میں آ جائیں گے ان کے لیے ہم مفت بجلی دینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، ہمارے پاس پورا منصوبہ بندی ہے۔ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بنائیں گے جس سے ہم سولر سے، ونڈ سے بجلی پیدا کریں گے، اور وہاں کے رہنے والوں کو، مقامی لوگوں کو، نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں۔ ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے،
جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے سولر انرجی کے تھرو ہم سولر کا جو پینلز ہے ان کو دیں گے تاکہ 200 یونٹ 300 یونٹ تک ان کا مفت بجلی ہو سولر پینلنگ کے تھرو. اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسلٹی ہے جس سے ہم نے $20 ملین کاربن کریڈٹ صرف مینگرووز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے $20 ملین سندھ کے لیے کمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹو ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے. صحت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے کھڑے کیے ہیں جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں بلوچستان میں پختونخوا میں اور سندھ کے وہ اضلاع جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکیں وہاں ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جس سے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے وہ تو صرف سیلاب متاثرین کے لیے. ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں اسی ماڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم ویسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں اور ہم وہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم وسیلہ صحت انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. کسانوں کے لیے اپنے ہاری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں. ہم نے خود محسوس ہوا کہ سیلاب کے دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہے یا کوئی بھی فیسلٹی دینا ہے ٹارگیٹڈ تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو اپنے ہاری کو پوری طریقے سے رجسٹر کروائیں سب کے لیے ہاری کارڈ ہم ان کو دیں تاکہ جو بھی ہمارے سبسڈیز ہے جو بھی ہمارا فیسلٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی اپنے ہاری کی جیب میں وہ پیسہ دلوائے. اس کے تھرو پھر انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ سیڈ کا سبسڈی ہو میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کراپ انشورنس غریبوں کے لیے اس لیے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈائریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے. مزدور کارڈ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بے نظیر مزدور کارڈ کے نام پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو یہ جو تمام بینیفٹس ہیں جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے چاہے وہ زراعی مزدور ہو چاہے وہ انڈسٹریز میں کام کرے چاہے وہ میرے میڈیا میں کام کرے جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے کسی دکان پہ کام کرے. ہم چاہیں گے کہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کے حق دلوا دیں. ہم نے ادھر سندھ میں وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. کوئی بھی سعید غنی صاحب سے پورا اس کا ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے نیشن وائڈ اس منصوبہ کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے. اپنے نوجوانوں کے لیے ہم اپنا یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بے روزگار ہے پہلے سال ہم ان کو 1 سال کے لیے مالی مدد بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور آخر جو ہمارا بھوک مٹاؤ کا پروگرام ہے جو میرا پہلا منشور میں بھی 2018 کا الیکشن کے منشور میں موجود تھا مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو ہمارا 10ویں پوائنٹ 10th پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بھوک مٹاؤ پروگرام کو عمل درآمد
حقیقی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس منشور ہے، جس کے پاس نظریہ ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوام ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم یہ تمام وعدے پہ عمل درآمد کر کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج میرا انفارمیشن سیکرٹری کنڈکٹ کرے گا۔ جان جی آئی تھنک نون لیگ کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا تحریک انصاف کے لوگ کاغذات نامزدگی چین کے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھو جہاں تک کاغذات جو نامینیشن فارمز ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے۔ ہمارے سکھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، لڑکانہ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے، جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے اب کسی کو الیکشن ایک بہانہ ملتا ہے، ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کے لیے۔ راول صاحب، آپ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کافی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میں جیسے اقتدار میں آؤں گا 17 وزارتیں ختم کر دوں گا، اس کے ساتھ آپ نے جو کل ایجنڈا جو کیا آپ نے 10 وزارتی، سر وہ عوام کو سمجھ تو آ رہا ہے کہ آپ اس کو اپنا منشور بنائیں گے تاکہ عوام کے لیے؟ یہی میرا منشور، بالکل میرا منشور ہے۔ میرا منشور کے 2 حصے ہوں گے، ایک ہمارا شارٹ جو 10 وعدے ہیں اور دوسرا ہمارا پورا جو پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو انتخابی منشور ہے۔ وہ دونوں عوام کے سامنے، ایک تو میں نے ایک قسم کا پیش کیا ہے، دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم ان باتیں پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ قائد عوام نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی۔ صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیے تھے 18ویں ترمیم سے لے کے، میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے، جو اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جدوجہد تھی اس پہ انہوں نے عمل درآمد کی۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے، وہ غریب دوست ہے۔ اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرسٹ گروپس ہے، وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیں گے۔ آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا، لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربوں روپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے، مزدوروں پہ خرچ کرنے کے لیے، کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لیے۔ میں نے جو 17 منسٹریز کی بات کی تھی، دیٹ از ون آف 3 or 4 ایونیوز جس سے انشاءاللہ تعالی میں ریسورس ایلوکیشن کے لیے جو ہم نے جگہ بنایا ہے۔ ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی۔ وہ 17 منسٹریز جو ہے وفاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہے ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک ڈیولوشن ہونا تھا۔ 2015 میں صرف اور صرف ہمارا ہیلتھ سیکٹر کا ڈیولوشن ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NICVD چھیننے کی کوشش کی۔ میں تمام جو 17 منسٹریز ہیں ان کو بند کر دوں گا۔ 300 ارب سالانہ ان 17 منسٹریز، وفاقی منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں، بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام منسٹریز کو ڈیوالو کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا جو سبسڈیز اس ملک میں اشرافیہ کو ہم دیتے ہیں، انرجی کمپنیز کو دیتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم کتنا سبسڈی سالانہ آپ دیتے ہو، آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں؟ 1500 ارب روپیز ایوری ایئر۔ اگر اشرافیہ کے بجائے، فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسان کو جائے، ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے،
غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے تو میں سمجھتا ہوں ہم پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے وہاں کاربن کریڈٹس کو ہم نے مینگروز کی سلسلے میں کامیاب کروایا. لاس اور ڈیمیج فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی. فارن منسٹری جب میرے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جد و جہد کروایا اور ایک کلائمیٹ کے حوالے سے موسمی تبدیلی کے حوالے سے بیرون ملک سے میں پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ وہ جو موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ہم نے اپنے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, اریگیشن کا نظام نیا کھڑا کرنا ہے, چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں, ہمارا ایگریکلچر کو شاک ریزسٹنس بنانا ہے, چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو. یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے, میرے پاس آگے جا کے روڈ میپ کا پلان ہے. ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے, انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے. کس کا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے تعزیت بھی کیا تھا اور انفارچونیٹلی ابھی تک انصاف یا جو مطالبات ہے خاندان کے آپ کے اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترے ہیں. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارا انٹرم گورنمنٹ سے, ہوم منسٹر صاحب سے, آئی جی صاحب سے کہ وہ اس کیس میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے خاص طور کے سندھ کے لیے ہمارا میڈیا کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کیس ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں. اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا چیف منسٹر ہمارا انٹرم چیف منسٹر پہ کہ وہ ضرور اس ایشو پہ پرسنل دلچسپی لے گا اور اپنا ٹیم سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس کیس میں انصاف چاہیے. نہیں میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ ماضی میں آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ جو آپ کے شاہ صاحب 2 سال جیل میں رہے, گزشتہ روز ہم نے دیکھا سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک تخت لاہور کی بات ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے, اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے. لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ 4تھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جماعت نے, اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں, جو ان کے مزدور ہے, جو ان کے اقلیت ہے, جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت, ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی. ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائے گی. جہاں تک 2 جماعتوں کی بات ہے, یہ بالکل میں 2 جماعتوں کا حصہ نہیں ہوں. میں صرف اور صرف 3 پیس جب سے 19 سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ میں جب سے میں چیئرمین بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین رہا ہوں. میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ممبر نہیں رہا. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور 3 پیس کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں. میرا پورا آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ میرا اسکروٹنی جیسے لڑکانہ اور کمبر شداد کو سے کلیئر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی لاہور سے بھی کلیئر ہو جائے گا. جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے, میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں. ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے, ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مذمت پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, مگر کیا شاہ صاحب نے, کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا
جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا، جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا، تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے، یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے، اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی، تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھروں سے سیاست کرتی ہے، باپ بیٹا بیوی بہنیں، اس طرح سے. اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا، یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں. تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو آبویسلی ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا، اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے، آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی دیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے. بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے سینئر پارلیمنٹرین ہیں، سینئر سیاستدان تھے، توفیق احمد شاہ نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ کے 4 جو اہم لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر اس وقت فائز ہیں اور وہ ہماری الیکشن مہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ دیکھو انٹرم گورنمنٹ کا اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا، جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے. وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں، اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں. مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا.
دیکھو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو, فوراً ہو, اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں. ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز, مگر جو میرا کام تھا چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو, چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا, اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے. ان تمام منصوبے کو وہ ڈلے ہوئے ہیں, نقصان تو عوام کا ہوا ہے. تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں, جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے. اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا, تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا. اس الیکشن میں اتحاد بنے گا, آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا. ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے, اٹ از ناٹ اے کویشچن اباؤٹ اتحاد. ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں. جہاں تک سیاسی کارکن ہیں, خاص طور پہ اس ماحول میں, اس دور میں, ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے, سخت اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے وہ سکھر ہو, لاہور ہو یا ڈی خان ہو, تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے. ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے جمہوریت کے لیے, معیشت کے لیے, دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے. ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتی کارکن کو اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, انگیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں, لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں, جو لڑتے ہیں, جو زمین پہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا. شیرا صاحب, یہ لاسٹ کوسچن. تو تھینک یو, آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے, ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا. اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں گمبٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا, تو کوئی ماننے والی بات تو نہیں تھا, لیکن ہم نے کر کے دکھایا. جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی یا 2 کروڑ نوکریاں کی بات کی, تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آؤں گا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی. اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ, خان صاحب تو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, اتنے کروڑ جابز دے رہے ہو. جب نہیں دے رہے تھے وہ بوجھ بھی نہیں رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تمام منصوبے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام ادھر سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500
billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے. کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ ملک جس نے 1% سے کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس موسمی تبدیلی میں, اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے, یہ تمام جو 10 پوائنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پہ میں عمل درآمد کروں. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, بہت شکریہ آپ کا. سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور الیکشن جیت کر عوام کی خدمت کریں گے. اپنی پارٹی کا منشور تیار کیا ہے. اس وقت پاکستان کے بڑے مسائل غربت, بے روزگاری اور مہنگائی ہے. گھوٹکی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اچھے نتائج دے گی. کل لوگوں نے جس طرح جلسے میں شرکت کی, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. پی پی عام انتخابات میں سرپرائز دے گی. ہم تنخواہوں میں اضافہ چاہتے ہیں, غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں. سندھ میں سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق مل رہے ہیں. اپنی زمین اپنا مکان منصوبہ پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہم ہوائی باتیں نہیں کر رہے, حکومت ملی تو وعدے پورے کر کے دکھائیں گے. سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.